السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ساری تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے اور مدبر کائنات ہے۔ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہے اور آیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے بعض اذکار کی فضیلت، یہ موضوع ہے۔ اذکار یہ ذکر سے ہے، یعنی ذکر واحد ہے اور اذکار یہ جمع ہے، یعنی سنگولر اور پلورل والا معاملہ ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اذکار سے مراد اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ہے، بلکہ اعمال صالحہ کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہی ہے۔ کوئی بھی عمل ذکر اللہ سے خالی ہو تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ اگر عبادت میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، اللہ رب العالمین کی یاد نہ ہو، تو پھر وہ عبادت ویسے ہی ہے جیسے جسم میں جان نہ ہو، کوئی جان نہ ہو، جسم میں روح نہ ہو۔ روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح عبادت میں ذکر نہ ہو تو عبادت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے کہ ذکر ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ذکر عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر ہی ہے۔ اور ذکر اللہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں بہترین اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ کیا میں تمہیں پاکیزہ عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ عمل ایسا ہے کہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے وہ عمل۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور وہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں سونا اور چاندی کوئی انسان خرچ کرے تو اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی وہ عمل بہتر ہے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے۔ سونا اور چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے وہ عمل۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس عمل سے بھی بہتر ہے کہ دشمنوں کے درمیان تمہاری جنگ چھڑ جائے اور پھر تم دشمن کے گردنوں کو کاٹو اور تم اپنے گردنوں کو کٹاؤ، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں بہترین اعمال کی طرف؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ پاکیزہ عمل ہے۔ کیسا عمل ہے؟ وہ پاکیزہ عمل ہے، وہ ایسا عمل ہے کہ تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ وہ سونا اور چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر وہ عمل ہے، اور جہاد سے بھی افضل وہ عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ بتلائیے۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ذکر اللہ، وہ عمل اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وہ عمل۔ تو اس حدیث سے آپ ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عام ذکر، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں۔ ساری عبادات کیا ہے؟ شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا، تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس سے قریب کر دینے والا ہر عمل، ہر قول، ہر لفظ، ہر کام، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے، ذکر میں شامل ہے۔ جو کوئی بھی عمل، جو قول، یعنی جو بات ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اگر یہ اعمال اللہ رب العالمین کے ہمیں قریب کر دے تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ چاہے وہ عمل دل کا ہو، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور دل کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو انجام دینا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو یہ ذکر عام ہے، اور ایک ہے خاص ذکر، ایک ذکر خاص ہے۔ ذکر کی دو قسمیں، ایک عام ہے، نماز، روزہ، عبادات جتنے ہیں، اور بیچ میں ہم نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا کہ ذکر کسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ہے ذکر خاص، خاص ذکر، یعنی وہ ذکر جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہو، اس کے تعداد متعین ہو کہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کی کیفیات متعین ہو کہ کس کیفیت میں پڑھنا چاہیے، کس کیفیت میں پڑھنا چاہیے۔ جیسے صبح و شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ صبح و شام کے اذکار میں سے 3 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ اب اس کو کوئی دوپہر میں پڑھے، اس کو کوئی آدھی رات پڑھے، اور 1 مرتبہ پڑھے یا 5 مرتبہ پڑھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور صبح کو پڑھنا چاہیے، شام کو پڑھنا چاہیے۔ تو وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق
ہونا چاہیے، عدد بھی، تعداد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ ذکر خاص میں ہے۔ ذکر خاص سے مراد کیا ہے؟ وہ ذکر جو نبی نے امت کو سکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے، وہ ذکر خاص ہے۔ ایک ذکر عام ہے، ذکر عام میں تمام عبادات شامل ہیں، ذکر خاص میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ذکر ہے۔ چونکہ موضوع کا موضوع جو ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں اس کے فضائل کیا ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر ہم جو پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے آیت الکرسی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت ہے، قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ عظمتوں والی آیت ہے یہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب میں یعنی قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے یہی سوال کیا تو اس وقت کہا کہ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ کر کے انہوں نے سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی، ہاں یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی، آیت الکرسی کو پڑھا، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، تو موت کے بعد تو جنت میں داخل ہونے کے لیے بیچ میں جو حائل ہے راستہ، بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ اب سیدھا جنت میں جائے گا، چاہے وہ سابقون میں سے ہو یعنی بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے، یا پھر سزا بھگتنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ صبح و شام آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اسے جنوں کے شر سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ جنات، بہت سارے جنات کے شرور ہوتے ہیں جن سے بچنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہمیں وہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم جنات کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جنات میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں، تو ان کے شر سے، کیونکہ وہ غیبی مخلوق میں سے ہیں، تو ان کے شر سے بچنا چاہیے، اور بچنے کے لیے آیت الکرسی کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، صبح ایک مرتبہ، شام ایک مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک وہ جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ صبح تک، شام سے لے کر صبح تک وہ جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ دوسرا ذکر معوذات ہے، یعنی قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں، قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں، آخری 3 صورتیں یعنی قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت۔ سورہ اخلاص کی اپنی جگہ فضیلت ہے اس کی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے معوذتین پڑھ کر کے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کہو قل هو اللہ احد والمعوذتین حین یمسی وحین تصبح 3 مرات وحین یصبح 3 مرات، کہ جب صبح ہو، جب تم صبح کرو تو 3 مرتبہ یہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور جب تم شام کر لو تو شام کو بھی 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، یعنی تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے ہوگا کیا؟ تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ای تحفظک من کل شر وتقیک من کل سوء، ای تحفظک من کل شر، ہر شر سے یہ صورتیں اللہ رب العالمین کے حکم سے تمہارے لیے حفاظت کے لیے کافی ہوں گی، ہر شر سے تم محفوظ رہو گے۔ وتقیک من کل سوء، اور ہر برائی سے محفوظ رہو گے، ہر بری چیز سے بچ جاؤ گے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر پڑھے جانے والے اذکار میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھے۔ اسی طریقے پر روزانہ کی بنیاد پر جو اذکار ہم پڑھتے ہیں یومیہ اذکار، اس میں سے ایک ذکر سید الاستغفار ہے، سید الاستغفار ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک نعمتک علی وابوء ذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہم انت ربی، اس میں دیکھیے اللہم یعنی یا اللہ، اے اللہ، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، اور تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی، تمام توحید کی تمام قسمیں یہاں پر ذکر ہیں۔ اسی لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اب یہاں عاجزی ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، میں بہت عاجز ہوں، میں بہت عاجز ہوں۔ وَأَنَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور عہد و پیمان پر میں اپنے استطاعت بھر مقرر ہوں، یعنی میں استطاعت بھر میں تیرا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، عہد الست، یعنی عہد الست میں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین جو پوچھا تھا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ یہاں پر ایک بندہ جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو پھر یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس وعدے پر قائم ہوں اپنے استطاعت بھر، اپنے قوت بھر۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے اس میں شر موجود ہوتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے
اس میں شر کا بھی پہلو موجود ہوتا ہے، اس میں شر کا بھی پہلو موجود ہوتا ہے، تو اس شر کے پہلو سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ پناہ طلب کرتا ہے کہ اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اللہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں شر ہوتا ہے، میں اس شر سے بچنا چاہتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے۔ اور پھر آگے اقرار کرتا کہ ابوء لک بنعمتک، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں، ابوء یعنی اعترف، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کیا ہے، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، علیہ وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یعنی گنہگار ہونے کے باوجود بھی تو نے اتنا کچھ مجھے دیا ہے، ہر چیز کا اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، پس تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے، صبح کو پڑھے، شام کو پڑھے، اور ایک ایک مرتبہ، جو شخص صبح اور شام میں پڑھ لے اور یقین کے ساتھ پڑھے، حدیث میں کہ یقین کے ساتھ، یعنی اللہ کے معبود ہونے میں یقین ہو، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کی توحید پر یقین ہو، تمام چیزوں پر یقین ہو، یقین کے ساتھ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر ہم جو اذکار کرتے ہیں یا اذکار پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، سید الاستغفار، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک ذکر یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 1 سے 2 سیکنڈ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ لم یأت احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس سے افضل چیز لانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا جو اس دعا کو پڑھ کر آئے گا قیامت کے دن۔ الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ، یا پھر اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ جو اس کے برابر ذکر کرے گا۔ ایک انسان ہمیشہ ذکر کرتا ہو اس چیز کا، یعنی صبح اور شام کو ہمیشہ 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہو سبحان اللہ بحمدہ، دوسرا شخص بھی پڑھتا ہے تو دونوں برابر ہے۔ اب تیسرا شخص اور زیادہ پڑھتا ہے تو وہ دونوں سے افضل ہے، تو آخر میں وہی کہا گیا ہے، تو بہت ہی بہترین عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس عمل کی فضیلت بیان کی گئی کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، دن بھر میں 100 مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے، حطت عنہ خطایا، تو ان کے گناہ گرا دیے جاتے ہیں، یعنی ختم کر دیے جاتے ہیں، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو یہ ذکر اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ اذکار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر
ہم نے جو شروع میں مثال کے طور پر ذکر کیا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک ذکر یہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، صبح کو 3 بار، شام کو 3 بار۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا یعنی کہ اللہ ہم تجھے رب مان کر راضی ہو گئے، یعنی میں تجھے رب مان کر میں راضی ہوتا ہوں یا راضی ہو گئے۔ وبالاسلام دینا، ہم نے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا، دین کو اسلام کے طور پر مان کر کے میں راضی ہو گیا۔ وبمحمد النبی، اور دوسری روایت میں وبمحمد رسولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام اسے پڑھے 3 مرتبہ تو اللہ رب العالمین کی رضا قیامت کے دن اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین اعلان کر دے گا کہ ہاں میں فلاں بندے سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی رضا اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے جو شخص صبح و شام کو 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھتا ہے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ جو شخص صبح کرے اور اس دعا کو پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح میں یہ دعا پڑھے، فأنا زعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنۃ، تو میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، لآخذن بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی نماز روزہ سے دور رہے، دین اسلام سے دور رہے، اسلام کی حقانیت سے دور رہے، تقاضوں کو پورا نہ کرے، ایمان کے تقاضوں کو، توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اور صرف یہ دعا پڑھے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر کے میں جنت میں داخل کرا دوں گا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس دعا میں رب ہونے کا ذکر ہے اور دین کے طور پر اسلام کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر ہے، یعنی توحید کا اقرار کرے اور دین اسلام کو مانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اس طور پر راضی ہو جائے، تب اس دعا کا کوئی مصداق ٹھہرے گا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے پر اذکار میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا معنی تو بالکل واضح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر۔ جو شخص صبح کے وقت
100 مرتبہ پڑھتا ہے، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اسے، 10 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے پر 100 نیکیاں اسے ملتی ہیں، 100 نیکی اس کے حصے میں آتی ہے، اور 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس دعا کی اور سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کو پڑھتا ہے تو شام ہونے تک شیطان کے سامنے یہ دعا قلعہ بنی رہتی ہے، یعنی شیطان سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص۔ جس طرح قلعے کے اندر ایک انسان محفوظ رہتا ہے باہر کے خطرات سے، ہے نا، تو اسی طریقے پر یہ دعا پڑھ لینے سے شیطان کے شر سے ایک انسان محفوظ رہتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے پر ہمارے اذکار میں ہمیشہ یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے غم کو زائل کر دیتا ہے، غم کو ختم کر دیتا ہے درود پڑھنے سے۔ اور درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10، کہ جو شخص مجھ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا وہ، میری شفاعت کا حقدار ہوگا وہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو حقدار نہیں ٹھہرے گا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو درود کو بھی ہم اپنے ذکر میں ہمیں شامل کرنا چاہیے، درود ابراہیمی، اور پھر درود کے جو دوسرے الفاظ آئے ہیں وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے جانے والے چند اذکار تھے جس کا مختصر طور پر ہم نے مفہوم بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار کرے اور ہمیں اس کی توفیق دے، کیونکہ ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کثرت سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، تم اپنے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ اور کل قیامت کے دن 7 جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا، ذکر کرنے والا شخص ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کا خالی وقت میں، تنہائی میں ذکر کیا ہو، اللہ کو یاد کیا ہو، اور یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد میں وہ رویا ہو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کتنا زیادہ فرق ہے؟ زندہ اور مردہ، زندہ آدمی مردہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے والا اور ذکر نہیں کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ذکر نہیں کرتا ہے، جو ذکر سے اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردہ قرار دے دیا، مردہ قرار دے دیا۔ اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر اپناتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کہا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کہا ہے۔ اور یہ تسبیحات، یہ صبح و شام کے اذکار، یہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ خذوا جنتکم، صحابہ کرام سے فرمایا کہ خذوا جنتکم، میرے صحابہ تم بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال اپنا لو، ڈھال لے لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا جنگ سے بچنے کے لیے ہم ڈھال لے لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے تم ڈھال کو پکڑ لو۔ اور ڈھال کیا ہے؟ یہ تسبیحات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ڈھال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ عام تسبیحات میں ہے، اس کو آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں، جب چاہیں تب پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔